بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج میں آپ سے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک خبر سن رہے ہیں کہ قادیانیوں کو قومی اقلیتی کمیشن میں شامل کیا جا رہا ہے۔ پہلی اور بنیادی بات سنیں، آج سے پہلے یعنی یہ خبر بریک ہونے سے پہلے قادیانی اپنے آپ کو اقلیت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ جتنے بھی لوگ جو ہے وہ حالات حاضرہ پر نگاہ رکھنے والے میرے احباب دوست ہیں، علماء ہیں، صحافی ہیں، سب کو پتہ ہے، خطباء ہیں جتنے بھی جو ہے وہ مبلغین ہیں، سب کو پتہ ہے کہ قادیانی آج سے پہلے اپنے آپ کو قادیانی اقلیت ماننے کے لیے تیار، اقلیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ راتوں رات کیا ہو گیا کہ قادیانی اپنے آپ کو اقلیت جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے آپ کو انہوں نے اقلیت مان لیا۔ اچھا، اب یہ قومی اقلیتی کمیشن میں شامل ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ قادیانیوں کی رضامندی سے ہو رہا ہے، یہ ان کی رضامندی سے ہو رہا ہے۔ تو یہ بتایا جائے، پتہ لگایا جائے، یہ جو ہے وہ اس بات کا معلوم کیا جائے کہ قادیانیوں کا کون اتنا ہمدرد ہے، کون اتنا ہمدرد ہے قادیانیوں کا کہ جو انہیں جو ہے وہ اتنے حقوق حاصل دینے کے لیے بڑا بے چین و بیتاب ہے۔ اب اگلی بات سنیں، قادیانی اقلیت میں آ جائیں گے۔ بعض ہمارے نادان دوست کہتے ہیں کہ جی عباسی صاحب اگر قادیانی اقلیت میں آ گئے تو وہ اپنے آپ کو اقلیت مان لیں تو اس میں آپ کو جو ہے وہ کیا گلہ ہے؟ بھائی بات یہ ہے، عیسائی بھی اقلیت ہیں، ہندو بھی اقلیت ہیں، سکھ بھی اقلیت ہیں، اور بھی اقلیتیں پاکستان میں ہیں، انہیں جو ہے وہ حقوق حاصل ہیں، انہیں اپنی زندگی کا، عزت کا، انہیں سارے معاملات کا تحفظ حاصل ہے۔ اب وہ جتنے بھی پاکستان میں اقلیتیں ہیں وہ اپنے اپنے حقوق لے رہی ہیں۔ اگر قادیانی اقلیت میں آئیں گے تو یہ سب سے پہلے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالیں گے، ان کا کام ہی یہی ہے۔ اب دیکھیں نا، قادیانی اقلیت میں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے جی ہمیں اپنی عبادت گاہ کی تعمیر کی اجازت دی جائے جو اقلیتوں کو دینی پڑے گی، اور اقلیتوں کو دی ہے نا، عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، سکھوں کی عبادت گاہ ہے، اسی طرح ہندوؤں کی اپنی جو ہے وہ عبادت گاہ ہے۔ تو قادیانی جب اپنی عبادت گاہ کی تعمیر کی اجازت مانگیں گے تو قادیانی اپنی عبادت گاہ کا نام کیا رکھیں گے؟ بڑا بنیادی سوال، قادیانی اپنی عبادت گاہ کا نام کیا رکھیں گے؟ اور اس کے بعد قادیانی قومی اسمبلی میں اقلیت بن کر حصہ مانگیں گے، اسی طرح قادیانی سینٹ میں جا کر اپنا حصہ مانگیں گے۔ تو اب میرے عزیزوں گزارش یہ ہے کہ بات سن لیں، آپ اسلامی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، اسلامی تاریخ میں ہمیشہ جو ختم نبوت کے غدار ہیں انہیں قتل کیا گیا ہے، اور یہ واجب القتل ہیں۔ اور اس فتنے کی جو ہے وہ اس فتنے کو مٹانے کے لیے دیکھیں، یہ قادیانی سرطان کی طرح جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں یہ قادیانیت کا فتنہ پھیل رہا ہے۔ شاعر اسلام تو وہ سارے پہلے ہی استعمال کر رہے ہیں، پابندی کے باوجود استعمال کر رہے ہیں، تو اقلیت میں آ کر تو انہیں قانونی ایک حیثیت اور قانونی تحفظ مل جائے گا۔